بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان لاؤنج کے پی ایڈیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ اورکزئی۔ ناظرین، پاکستان میں کچھ عرصے سے انتظامی بنیادوں پر الگ صوبوں کے لیے تحریکوں میں تیزی آ رہی ہے۔ حال ہی میں الگ صوبوں کے لیے جدوجہد کرنے والی 4 مختلف سیاسی جماعتوں نے ایک الگ پلیٹ فارم کا اعلان کیا ہے، اور اس پلیٹ فارم کو نیو پروونسز موومنٹ یا NPM کا نام دیا گیا ہے۔ یہ جو 4 سیاسی جماعتیں ہیں، ان میں شامل ہے صوبہ حضارت تحریک ہے، ان میں سرائکستان موومنٹ ہے، قبائلستان تحریک ہے، اور تحریک صوبہ پٹھار شامل ہے۔ یہ جو 4 جماعتیں ہیں، انہوں نے حال ہی میں ایبٹ آباد میں ایک کنونشن کیا تھا، اور اس کے بعد سے انہوں نے انتظامی بنیادوں پر الگ صوبوں کے لیے جو مختلف یہ 4 تنظیمیں ہیں، انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں یہ جدوجہد کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 3 سال پہلے فاٹا کا خیبر پختونخوا میں انضمام ہوا۔ اس وقت 2 ملک کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، جمعیت علماء اسلام اور جو محمود خان صاحب کی جماعت ہے، انہوں نے اس مرجر کی مخالفت کی تھی، اور وہ اس وقت مطالبہ کر رہے تھے کہ فاٹا کو الگ صوبہ بنایا جائے۔ لیکن پھر وہ مرجر ہوا، اور اب 3 سال کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرجر کے خلاف بھی جو مختلف قبائلی اضلاع ہے، وہاں پہ پھر سے جو ہے نا ایک تحریک شروع ہو گئی ہے۔ لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کے ساتھ جو وعدے ہوئے تھے، ان کو جو سبز باغ دکھائے گئے تھے، وہ گراؤنڈ پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو انتظامی بنیادوں پر الگ صوبوں کے لیے جو تحریکوں میں تیزی آ رہی ہے، کیا یہ ممکن بھی ہے؟ الگ صوبے پاکستان میں بن سکتے ہیں یا نہیں؟ یا یہ صرف پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے یہ تحریکیں جو ہے وہ اٹھی ہیں؟ اس پہ آج ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے 2 مہمانوں کو دعوت دی ہے۔ ہمارے پہلے مہمان جناب مفتی عبدالشکور صاحب MNA ہیں، جو فاٹا ریجنز ہے وہاں سے یہ منتخب ہو کے آئے تھے 2018 میں۔ مولانا فضل الرحمان گروپ جو جمعیت علماء اسلام ہے، ان سے ان کا تعلق ہے۔ ہمارے دوسرے مہمان جناب عبدالصبور قریشی صاحب صوبہ حضارت تحریک کے مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں، ہری پور سے ان کا تعلق ہے۔ دونوں مہمانوں کو آپ خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، ہم آپ کا شکریہ ادا کریں۔ مولانا صاحب، آپ لوگ جو مرجر کی مخالفت کر رہے ہیں، تو اب تو انضمام ہو چکا ہے، پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ لوگ یہ مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ۔ اورکزئی صاحب، آپ خود قبائلی ہے۔ ہم جب انضمام کی مخالفت کر رہے تھے، ان کو یہی بات کر رہے تھے کہ دنیا میں یہ قانون ہے کہ انتظامی طور پر لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کر رہے ہیں، اور یہ ایک فطری عمل ہے۔ جی۔ ایک باپ ہوتا ہے، اس کے 4-5 بیٹے ہوتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں۔ جب اس کی شادیاں ہوتی ہے، اس کے بچے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تو پھر ان بھائیوں کے درمیان والدین بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے زندگی میں ان میں تقسیم ہو جائے اور خوشی سے ہو جائے، تاکہ ناراضگی نہ ہو درمیان میں۔ تو یہ تقسیم جو ہے، یہ تو فطری ہے۔ جی۔ لیکن 2 الگ حصوں کو یکجا کرنا، میرے خیال میں یہ نظام فطرت کے بھی خلاف ہے۔ تو جب قبائلی نظام 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، انگریز نے بھی ہمارے روایات تسلیم کیے تھے، ہمارے قبائلی سٹیٹس کو انگریز نے تسلیم کیا تھا، اور انگریز نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ یہ قبائل ہماری حکمرانی کا حصہ ہے۔ اس لیے وہ وہاں بیچتے پولیٹیکل ایجنٹ، DC نہیں بیچتے۔ جی۔ پولیٹیکل ایجنٹ کا معنی ہوتا ہے سیاسی نمائندہ۔ چونکہ قبائل ایک ریاست نہیں تھی، آزاد قبائل تھے، ہر قوم اور ہر قبیلہ آزاد تھا، تو اسی بنیاد پر تمام قبائل نے مشاورت سے ایک نظام اپنے لیے آباء و اجداد سے جو ان کو میراث میں ملی تھی، ان کو اپنے لیے پسند کیا تھا، اور انگریز کو یہی کہہ رہے تھے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ کرتے ہیں
تو ہمارے ساتھ اس طرح معاہدے کے ساتھ آپ چل سکتے ہیں، ورنہ آپ ہمیں فتح نہیں کر سکتے اس حوالے سے. جی اور آپ کے اس کالے قانون کو ہم نہیں مانتے. اسی وجہ سے اس صوبے کو صوبہ سرحد کہا جاتا تھا کہ یہ انگریزی حکومت کا، برٹش استعمار کا سرحد تھا. جی اور قبائلی پٹی جو تھی یہ آج نہیں، یہ محمود غزنوی کے زمانے سے بھی، اس زمانے میں بھی میں نے تاریخ فرشتے میں پڑھا ہے کہ اس زمانے میں یہ آزاد قبائل تھے. اور باجوڑ سے لے کر کوہ سلیمان تک یہ تمام علاقے جڑے ہوئے تھے. اور ان تمام قبائل کا ایک قدرتی نظام تھا، وہ پنچایت جرگے کا سسٹم تھا. اور اس جرگے کا جو سسٹم تھا وہ بہت کامیاب تھا. اور کامیاب نظام دنیا میں کون سا ہوتا ہے؟ جس میں انصاف جلد ہو اور سستا ہو. جی تو قبائلی جرگے میں نظام جلد بھی ہوتا ہے، سستا بھی ہوتا ہے. اور ہم اس فرنگی نظام میں جب دیکھتے ہیں، نہ اس میں انصاف ہے اور نہ اس میں جلد ہے اور نہ اس میں سستا ہے. انصاف بھی سرے سے نہیں، بلکہ یہاں تک کہ میں نے ذمہ دار لوگوں کو یہ بات کی ہے، اسمبلی کے فلور پر یہ بات میں نے کی ہے کہ خدا نخواستہ اگر کسی بندے کے بھائی کو کسی دوسرے نے قتل کیا اور اس کے خلاف ایف آئی آر درج کیا، اور لوئر کورٹ سے انہوں نے ایکسرسائز شروع کیا، اپیلوں پر اپیلیں کرتے رہے، سپریم کورٹ تک پہنچ گئے، اور سپریم کورٹ نے بالعاقبت فیصلہ دیا. میں ان کو یہی کہتا ہوں، اسمبلی ممبران کو یہی کہتا ہوں کہ ممبران آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح ہوا اور آپ کے بھائی کے خلاف جو فیصلہ آپ کے بھائی کے خلاف انہوں نے فیصلہ دیا، مثلا آپ کے بھائی کا قاتل جو ہے اس کی حمایت میں فیصلہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے دیا کہ یہ شواہد ناکافی ہے وغیرہ وغیرہ، اور اسی بنیاد پر میں اس قاتل کو بری کرتا ہوں. جی تو کیا آپ اس قاتل کو معاف کرتے ہیں اپنے علاقے میں؟ کیا اس سپریم کورٹ کے فیصلے سے وہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے؟ یعنی کوئی نہیں مانتا کہ وہ مسئلہ ختم ہوا. پھر بھی آئیں گے اپنے علاقے کی سفید ریش عمائدین کے سامنے بیٹھ کر جرگہ کر کے مسئلے کو حل کریں گے. تو جب پہلے سے ہمارے ساتھ ایک ایسا نظام موجود تھا تو کیوں کر تم نے ختم کر دیا؟ ہمیں تانے دیتے تھے کہ یہ ایف سی آر انگریز کا قانون ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے، یہ فرسودہ قسم کا نظام ہے، ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے اور بہت خراب نظام ہے، اور اجتماعی ذمہ داری کے حوالے سے بہت خطرناک نظام ہے، اور ایک بندہ جو ہے غلطی کرتا ہے دوسرے کو پکڑتا ہے. اس قسم کے مسائل اٹھا کے اور ایف سی آر کو بھی بدنام کرتے تھے. پھر اسی وجہ سے ہمارے عمائدین کو بھی بدنام کرتے تھے، ہمارے رواج اور روایات کو بھی بدنام کرتے تھے. حالانکہ بات اس طرح نہیں تھی. جو خامیہ تھی یہ ان بیوروکریٹوں میں تھی. جو لاگو کرنے والے، نافذ کرنے والے تھے، وہ ظالم تھے، وہ جابر تھے، وہ قبائل کے دشمن تھے اور قبائل کے نظام کو وہ بدنام کرنا چاہتے تھے. اچھا، ورنہ نظام میں یہ، کیونکہ ایف سی آر میں کوئی ایسا شک میں نے نہیں دیکھا کہ ترقی کے راہ میں وہ رکاوٹ ہو. مفتی صاحب اب یہ جب ظاہر ہے کہ مرجر جو ہے وہ ہوا تو ایک آئینی ترمیم کے ذریعے سے ہوا، تو اب آپ اس کو کیسے ریورس کر سکتے ہیں؟ آپ کی جماعت کے پاس تو پارلیمنٹ میں اتنی اکثریت بھی نہیں ہے. جی. آپ اس کو کیسا، آپ اس کے خلاف جو احتجاج یہ بیمانی نہیں ہے؟ دیکھو میں ایک بات بتاتا ہوں، بے معنی نہیں. جی جب انگریز نے ہندوستان کو فتح کیا اور برٹش استعمار کے حکمرانی میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، جتنے بھی عام اپنے آپ کو تعلیم یافتہ اور لیبرل کہتے تھے، انہوں کہہ رہے تھے کہ انگریز کی حکومت تسلیم کرو. یہ بہت عقل کے خلاف بات ہے کہ ان کے خلاف آپ آتے ہیں، اٹھتے ہیں اور آزادی کی تحریکیں چلاتے ہیں. بس ان سے حقوق مانگے جی کہ بس یہ حقوق دیں، آپ جو ہیں ان کے زیر سایہ تسلیم کریں کہ ہم ان کی رعیت ہے. لیکن جو حریت پسند تھے انہوں نے عزم کیا تھا کہ ہم اس کو اس ملک سے نکال باہر پھینکیں گے. اچھا، تو کیا اتنی بڑی طاقت کو شکست دینا اور آزادی حاصل کرنا پاکستان قائم ہوا؟ کس طرح قائم ہوا؟ یہ افغانستان میں روس آئے یعنی تھے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ احتجاج کریں گے؟ ہم احتجاج بھی کریں گے اور ہم دوسرے ہم نوال لوگوں کے ساتھ اتحاد بھی اسمبلیوں میں کے فلور پر بھی کرتے ہیں. مثلا ہمارے یہ لوگ صوبہ کے مطالبہ کرتے ہیں تو وہ صوبہ مانگے،
ہم ان کی صوبے کی حمایت کریں گے. اچھا سرائیکی والے صوبے مانگے, ہم ان کی اسمبلی میں صوبے, وہ ہمارے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم لائے. تو یہ کچھ لوگ کچھ دو کے حوالے سے اتحادات ہوتے ہیں, تو اسی بنیاد پر ہم پر امید بھی ہے. اور جب قبائلی عوام اکٹھے ہو جائے اور اٹھ کھڑے ہو, الحمدللہ اب ہے. اچھا تو پھر جس طرح طالبان نے 20 سال میں امریکہ نہیں ان پورے نیٹو کو شکست دی, تو ہم اس کرپٹ لوگوں کو شکست نہیں دے سکتے. عبدالصبور قریشی صاحب, آپ کی طرف آؤں گا. یہ 2013 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو اس وقت جو صوبہ ہزارہ تحریک میں جو لوگ مارے گئے تھے, 7 افراد تھے, ان کو کچھ کمپنسیشن دی گئی, تو کچھ ایسا تاثر دیا گیا کہ جیسے یہ تحریک جو ہے ختم ہو گئی ہے. لیکن آپ تو اب پھر سے جو ہے نا یہ اس میں مطلب مزید تیزی لا رہے ہیں, یہ کیا مطلب؟ جی اورگزئی صاحب تھینک یو ویری مچ. اصل میں وہ 7 لوگ جو شہید ہوئے تھے ان کو پولیٹیکل بیسس پہ کچھ تو کمپنسیشن کی کوشش کی گئی اور کچھ ان کو ملا بھی, جی, لیکن کچھ لپ سروس صرف دی گئی. گورنمنٹ کی طرف سے صرف اعلانات ہوئے, اور جتنے اعلان ہوئے پریکٹیکلی ایسا نہیں ہو سکا. جہاں تک آپ کی دوسری بات ہے کہ یہ تحریک کمزور پڑی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ جب تک بابا حیدر زمان صاحب اس تحریک کے سربراہ تھے تو ان کا اپنا ایک لحاظ تھا, ان کی اپنی ایک پوزیشن تھی, ان کا اپنا ایک پورے ہزارے میں ایک احترام اور رسپیکٹ کا رشتہ موجود تھا. ان کے انتقال کے بعد یہ ہماری تحریک نو ڈاؤٹ کمزور ہوئی. اس کی 2 بنیادی وجوہات تھیں. ایک وجہ تو یہ تھی کہ بابا صاحب کی موجودگی میں یہ سارے لوگ ہمارے ساتھ تھے جو آج پی ٹی اس میں تحریک انصاف میں جو مختلف عہدوں پہ لوگ فائز ہیں, یہ بھی ہمارے ساتھ تھے. مسلم لیگ نون میں جو لوگ آج کل ایم این اے ایم پی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. تو کچھ لوگ تو بابے کی موجودگی میں ہی اور کچھ لوگ بعد میں اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنی پولیٹیکل پارٹیز میں چلے گئے. شاید ان کا اعتراض یہ بھی تھا. مشتاق غنی صاحب تھے, غور ایوب خان تھے, یوسف ایوب خان تھے, سردار یوسف تھے, قاسم شاہ تھے, پورا ہزارے میں یہ سارے لوگ بابے کے ساتھ تھے. امان اللہ خان جدون تھے اس وقت, سردار یعقوب صاحب جو ابھی ڈپٹی اسپیکر ابھی فوت ہوئے ہیں وہ ہمارے ساتھ تھے. تو یہ سارے لوگ بابے کے ساتھ متحد تھے, اور ایک ایشو پہ بات ہو رہی تھی کہ لسانی بنیادوں پہ نہیں, ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ صوبے بننے چاہیے. جی, ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ بابا نے اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ کروایا, جس کی وجہ سے ان لوگوں کو خدشات تھے اور یہ اپنی پولیٹیکل پارٹیز میں واپس چلے گئے. اچھا, اس میں آپ نے بالکل درست فرمایا کہ تحریک کمزور ضرور پڑی ہے, لیکن اس تحریک کی یہ جو واقعہ ہوا اس سے پہلے بھی وجود موجود تھا. اچھا, اس میں ہزارہ قومی محاذ ملک آصف مرحوم تھے, مفتی ادریس مرحوم تھے. لوگوں کا ذہن تھا کہ صوبے بننے چاہیے, لیکن جب اے این پی کے دور میں یہ ایجیٹیشن کے دوران یہ 7 لوگ شہید ہوئے تو اس تحریک کو قوت ملی. اس کی سربراہی پھر بابا حیدر زمان نے کی. پھر آپ خود اس کو کور کرتے رہے ہیں. 1 سال پورے یہ تحریک بڑے عروج پہ پہنچی. جب یہ الیکشن کمیشن میں رجسٹر ہوئی اور بابے کی فوتیدگی ہوئی تو پھر آہستہ آہستہ یہ تحریک کمزور پڑ گئی. اسی بنیاد پہ ہم نے اپنے ہم خیال دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ لیا, جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں این پی ایم کا ذکر کیا. اس میں ہمارے ساتھ سرائکی سے نعیم صاحب تھے, ٹرائبل ایریا سے ابو سفیان صاحب ہیں, پٹھوار سے راجہ اعجاز صاحب ہیں, اور تحریک صوبہ ہزارہ سے سردار گور زمان صاحب ہیں. ہم نے کولیکٹیولی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب اس تحریک کا نام این پی ایم نیو پروونسز موومنٹ رکھا جائے, تاکہ جہاں جہاں ہماری آواز کمزور ہے تو ہم یونائٹڈلی اس آواز کو آگے پھیلائیں. جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہمیں حکم اذان لا الہ الا اللہ, ہم نے اپنی بات کرنی ہے, اور اگر اس طرح اجتماعی طور پہ ہماری بات آگے چلے گی تو یقیناً وہ مؤثر بھی ہوگی اور صاحب اقتدار لوگ شاید اس بات پہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں. اچھا صبور قریشی صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایسے کیا مطلب وہ چیزیں ہیں یا ایسے کیا مسائل ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ صوبہ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا آپ لوگوں کو جو ہے نا وہاں ہزارے میں درپیش ہے؟ دیکھیں اورگزئی صاحب, پوری دنیا میں پاورز ڈی سینٹرلائز ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کی پاپولیشن پاکستان سے کم ہے, لیکن وہاں صوبے ہیں اور بڑے زیادہ صوبے ہیں پاکستان کے مقابلے میں, اور بڑے مؤثر طریقے سے وہاں جمہوری سسٹم چل رہا ہے. اب ہمارا ہزارہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک کوہستان اور بٹگرام سے آدمی چل کے آتا ہے, اس کا اپنا کام ایم پی اے سے ہے یا اپنے کسی سرکاری افسر سے ہے جو پشاور بیسڈ ہے, تو اس کے 2 دن تو آنے جانے میں لگ جائیں گے. تو اگر پاورز ڈی سینٹرلائز ہوں ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ اور لوگ فیسیلیٹیٹ ہوں تو اس میں کباد کیا ہے؟
ساری دنیا میں ہوتا ہے. اور یہ گورنمنٹ، یہ جو ہمارے صاحب اقتدار لوگ ہیں، یہ اپنے الیکشن یا اپنی ووٹوں یا اپنے پبلک لیریٹیز گین کرنے کے لیے یہ نعرہ استعمال کرتے رہے ہیں، اور اگلے الیکشن میں بھی یہ نعرہ استعمال کریں گے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہمارے ہزارے کے لوگ، کہ یہ ہمارا رائٹ ہے اور یہ رائٹ ہمیں ملنا چاہیے. ہم یہ نہیں سمجھتے ہزارے سے ہٹ کے بھی جہاں بھی صوبوں کی ضرورت ہے، جہاں بھی لوگوں کو مشکل ہے، وہاں گورنمنٹ کو ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ سمال یونٹس دینے چاہیے، تاکہ لوگ فیسیلیٹیٹ بھی ہوں، لوگوں کے کام بھی ہوں، اور لوگ امپاورڈ بھی ہوں. جب پاورز نیچے آئیں گی تو یقیناً لوگوں کو اختیارات زیادہ ملیں گے. میں بریک کی طرف جاؤں گا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو مفتی صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ بات چیت کا سلسلہ آگے لے کر جائیں گے. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. مفتی صاحب، یہی سوال جو میں نے صبور قریشی صاحب سے کیا کہ آپ لوگ فاٹا کو جو ہے نا الگ صوبہ آپ مطالبہ کر رہے ہیں، تو جو ابھی موجودہ حالات ہے اس میں مطلب کیا ایسی چیزیں ہیں کہ آپ جو سمجھتے ہیں کہ صوبہ بن جانے سے جو ہے نا وہ قبائل کا اس میں کچھ فائدہ ہو جائے گا؟ رغزئی صاحب، جمعیت علماء اسلام کا موقف جو ہے وہ اور ہے. وہ یہ نہیں جس طرح آپ کہتے ہیں جی کہ آپ الگ صوبہ چاہتے ہیں. ہم مخالف بھی نہیں. نہیں، ہم تو صوبے کی ہی جو ہے نا مولانا صاحب بات کرتے ہیں. میں بتاتا ہوں جی، مولانا صاحب جو بات کرتے ہیں، چونکہ ان تمام مسائل کو میں خود ڈیل کرتا ہوں جی، اور مولانا صاحب جو کچھ کرتے ہیں میری مشاورت سے کرتے ہیں. میں ان کا ایڈوائزر ہوں اس حوالے سے. صحیح. اسپیشل ایڈوائزر امور فاٹا کے حوالے سے میں ہی ہوں. جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ ہے کہ فاٹا کے عوام وہ ایک سٹیٹس کے تحت چلے آ رہے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ جو شامل ہوئی تھی وہ اپنے سٹیٹس کے مطابق، اور اس کی اپنی آئینی حیثیتی پوزیشن تھی. دیکھو یہ ہزارہ ڈویژن جو ہے اس کا اپنا پوزیشن ہے، سرائی کی بیلٹ کا اپنا پوزیشن ہے. ان کی ضرورت ہے کہ صوبہ بنے، اور مولانا صاحب یہی کہتے ہیں کہ ہم قائل ہیں کہ ان کو باقاعدہ. اچھا، آپ کہتے ہیں کہ اس کو اسٹیٹس ملنا چاہیے، صوبہ نہیں ہونا چاہیے. میں بتاتا ہوں جی، ہم چاہتے ہیں کہ فاٹا کے عوام سے پوچھا جائے تو وہ جو بالجبر انضمام تم نے کیا، یہ ظلم کیا اور آئین کو پامال کیا. اچھا، اگر لوگوں سے پوچھا جاتا ہے وہ انضمام کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کو وہ انضمام منظور ہے؟ جی میں بتاتا ہوں. جی، 247 آئین کا حصہ تھا، سن 73 آئین کا. اس کی شیک نمبر 6 میں یہ بات تھی کہ اگر فاٹا کی کسی ایک علاقے میں بھی تبدیلی کرے تو فاٹا کے عمائدین اور شران اور ان سے باقاعدہ مشاورت کے ذریعے کام کریں گے. تو انہوں نے ہمارے ساتھ مشاورت نہیں کی اور آئین کو بلڈوز کر دیا. تو اگر ہم تو جمہوری لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اگر فاٹا کی اکثریت عوام مطالبہ کرے کہ ہم فاٹا کو ضم کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ مطالبہ ہے نہیں، جی، بالفرض و تقدیر اگر اکثریت عوام یہ کہہ دیں، یہ معلوم کریں کہ ہم ضم، پھر ہم ضم بھی ان کے ساتھ مانتے ہیں. نہیں، یہ اگر وہ سرچاز عزیز صاحب کی جو کمیٹی تھی جی، وہ تو ظاہر ہے کہ جتنی بھی سارے سیاسی جماعتیں ہیں، صرف ایک تو جو پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے محمود خان صاحب کی جماعت، اور ایک جی آئی جو ہے، آپ دونوں یہ تو ڈس انفارمیشن ہے. نہیں تو پھر یہ باقی سیاسی جماعتیں کیوں اس کی حمایت کر رہے تھے؟ نہیں، میں بتاتا ہوں جی. فاٹا کے اس وقت 19 پارلیمنٹیرین تھے، 11 ایم این اے تھے. اس زمانے میں ایک سیٹ پر الیکشن نہیں ہوا تھا کورم کے، منیر رغزئی صاحب جو تھے اس پر دھماکہ ہوا تھا، پھر الیکشن ملتوی ہوا تھا، پھر نہیں ہوا. وہ سدا میں بالکل. جی، تو وہ 11 بندے تھے اور 8 سینٹ میں تھے. اس 19 میں سے آج بھی وہ زندہ ہیں، مرے ہوئے نہیں ہیں، تقریباً سب زندہ ہیں. شاہ گل صاحب اور شہاب الدین صاحب کے علاوہ ایک ساجد توری تھے کہ وہ پہلے حمایت کرتے تھے، اب نہیں کر رہے. وہ بھی ابھی ان تینوں کو نکال کے 19 میں سے تینوں کو نکال کے کتنے رہ جاتے ہیں؟ 16 اس وقت بھی انضمام کے مخالف تھے. انہوں نے جو دستخط کیا تھا 4 آپشن پر دستخط کیا تھا کہ ان 4 آپشن کو لا کر قبائل کے سامنے پیش کریں، اور وہ 4 آپشن یہ تھے کہ قبائل کو
اپنے سٹیٹس پر برقرار رکھے یا اس میں کوئی ترمیم کرے. ایف سی آر میں اگر کوئی کمی سے کوئی ایف سی آر اس طرح تو نہیں ہے کہ کوئی الہی صحیفہ ہے, پرانی صحیفہ ہے کہ اس کے کسی دفعے میں ترمیم نہیں ہو سکتا ہے. پاکستان کے آئین میں بھی ترمیم ہوتا ہے اور اس میں بھی ترمیم کیا جائے, نمبر 1. دوسری بات یہ تھی کہ ان کو علیحدہ صوبہ بنایا جائے, یہ بھی ایک مقبول نعرہ تھا, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا. اور تیسرا یہ کہ گلگت بلتستان کی طرح کونسل بنایا جائے. اور چوتھا یہ تھا کہ ضم کیا جائے. یہ 4 آپشن قبائل کے سامنے پیش کریں. اس پر جمعیت علماء کی ممبران نے دستخط کی تھی کہ بالکل اس کو پیش کرنا چاہیے. تمام ممبران نے دستخط کی تھی. انہوں نے ان باتوں سے یہ بنا دی کہ دیکھو انہوں نے یہ انضمام کے شک پر پھر دستخط تو کیا ہے, اس حوالے سے تو نہیں کہ انضمام کرو, اس حوالے سے کہ قبائل کے سامنے پیش کرو. تو قبائل کے سامنے پیش نہیں کیا. میں نے ان باتوں کو چیلنج کیے. سرتاج عزیز کے سامنے بھی, حقان عباسی صاحب جب وزیر اعظم تھے اس کے سامنے بھی, موجودہ جو کمیٹیاں بنتی ہے ان کے سامنے بھی, کہ اور اب ہم نے ثابت کیا چونکہ فاٹا کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے, اسپیکر نے بنائی فاٹا ڈیولپمنٹ کمیٹی. اس کے پھر 3 گروپ بنائے. اس میں ایک گروپ جو ہے پولیٹیکل ورکنگ گروپ ہے, اس کا میں خود ممبر ہوں. ہم نے فیصلہ کیا اور میں نے یہ بات وہاں اس کمیٹی میں کی. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ جن عمائدین سے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا ہے, آپ جھوٹ کہتے ہیں. آپ وہ عمائدین اکثریت زندہ ہے, ان کو یہاں بلاؤ. تو انہوں نے خود بلا لیے. نور اللہ قادری صاحب نے بلا لیے جی. اسپیکر صاحب بھی موجود تھے, میں بھی اس میں موجود تھا. تو میں نے ان کو کہا اس وقت جب سارے عمائدین موجود تھے اور یہ ہمارے بڑے کمیٹی کے جو سربراہان تھے وہ بھی موجود تھے, اسپیکر صاحب بھی موجود تھا اور یہ ہمارے نور اللہ قادری صاحب بھی موجود, سب موجود تھے. اس وقت میں نے جب نور اللہ قادری صاحب نے کہا کہ عمائدین آپ تو آئے ہوئے ہیں, ہم آپ کو قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں, ہمارے کمیٹی کے ساتھ یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ ہم فاٹا کو دوبارہ اپنے سٹیٹس پر لے جائیں, لہٰذا آپ وہ باتیں کریں جو انضمام کے بعد جو مشکلات پیش آئے ہیں ان کو کس طرح حل کریں. میں نے ان کو کہا کہ درمیان میں سے میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں, ان کو آپ ایڈ کریں. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ عمائدین جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں اس کے حوالے سے تم نے مشہور کیا ہے کہ ان تمام عمائدین نے انضمام کے حق میں فیصلہ دیا ہے, مشورہ دیا ہے اکثریت نے. پھر جب میں نے یہ بات کی اور ان کو کہا کہ عمائدین آپ سن لو, کیا آپ نے انضمام کے حوالہ سے ان مشران کو جو بیٹے ہیں باور دیا تھا, اعتماد دیا تھا کہ آپ انضمام کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. سب اکٹھے ہو کر کھڑے ہو گئے, شور بپا ہوا. نہیں 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 نہیں, ہم انضمام کسی صورت نہیں مانتے. ہم انضمام, ایک حالت تبدیل ہو گئی اور وہ بہت پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا, یہ کیا ماجرا ہے. تو ہم نے اس وقت یہ چیلنج کیا تھا کہ یہ تمام قبائل کے جو مشران ہیں, یوتھ کی اکثریت جو ہیں وہ میرے ساتھ رابطے میں ہیں. یوتھ کے 3 جماعتیں تھیں, ان میں سے 2.5 تو اس وقت بھی ہمارے ساتھ تھے. اور ایک عیسیٰ انہوں نے مراحت یافتہ بنایا تھا اور ان میں سے 5 تقریباً اب امریکہ بھی چلے گئے ہیں, باقاعدہ ان کو پاسپورٹ امریکہ کے ویزے بھی لگا دیے گئے میں ہیں. آپ کی جو ہے نا مزید 1-2 سوال میرے ذہن میں آتے ہیں, لیکن میں صبور قریشی صاحب کی طرف جاؤں گا. صبور صاحب, یہ جو آپ لوگوں کی ابھی جو یہ NPM نیو پروونسز موومنٹ جو ہے وہ آپ لوگوں نے قائم کی ہے, ایک نیا پلیٹ فارم بنایا ہے, تو اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کوئی مطلب ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی پاپولر تحریک نہیں ہے, تو کیوں مطلب حکومت آپ لوگوں کی جو ڈیمانڈز ہے اس پہ کیوں غور کرے؟ رغزیف صاحب, پہلے تو میں مفتی صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. یہ اچھی طرح فاٹا کے بارے میں ان کو پتہ ہوگا کہ جب بابا زندہ تھے تو بابا نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے اس ایشو پہ ملاقات کی تھی جب مرجر ہو رہا تھا. اچھا. تو ان کا بھی موقف یہ تھا کہ فاٹا کے لوگوں سے پوچھا جائے, ان کی رائے لی جائے جی, اور پریورٹی ان کے رائے کو ہی دی جائے. اگر وہ مرجر چاہتے ہیں دین اٹس اوکے, اگر نہیں چاہتے تو ان پہ کوئی فیصلہ نہ ٹھونسا جائے. جہاں تک آپ نے NPM کے حوالے سے بات کی ہے, یہ بات آپ کی درست ہے. ہم نے اتحاد بنائی اسی لیے کہ ہماری آواز تھوڑی بہت مؤثر ہو سکے. اچھا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم صرف تحریک صبح ہزارہ, باقی جو موومنٹس ہیں وہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے کوشش کریں گی تو مزید شاید کوئی بات نہ بن سکے. وائی ناٹ کہ ہم اتفاق رائے سے ایک کولیکٹیولی ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں جس پہ شاید ہماری آواز مؤثر بن سکے. اپنی طرف سے ایک کوشش کی ہے.
پٹھوار والے بھی، قبائلی تحفظ موومنٹ والے بھی، اور سرائکی والے بھی، اور باقی جہاں بھی جنوبی پنجاب والے بھی کچھ لوگوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا ہے. تو ہماری سوچ یہی ہے کہ ہم اجتماعی طور پہ اس میسج کو آگے لے کے جائیں، میڈیا کے ذریعے، کنونشنز کے ذریعے، کمیونیکیشن کے ذریعے، سیمینارز کے ذریعے، پبلک اوپینین حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے پاس جایا جائے، ان کو یہ بات سمجھائی جائے کہ آپ کا یہ رائٹ ہے. اگر چھوٹے یونٹ بنتے ہیں تو آپ کو رائٹ ملیں گے، آپ کے مسائل حل ہوں گے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ ہم انفرادی طور سے ہٹ کے اجتماعی طور پہ ایک پلیٹ فارم بنائیں NPM کے نام سے، اور اس پہ ایک نئے سرے سے ہم اس جدوجہد کے لیے اپنی آواز بلند کریں. اچھا، یہ جو ہے نا 2010 میں جب ہمارے صوبے کا نام تبدیل ہوا، خیبر پختونخوا رکھ دیا گیا، تو اس کے بعد یہ موومنٹ جو ہے وہ پیدا ہوئی. میں خود بھی جو ہے نا میں نے خود کور بھی کیا، میں وہاں پہ گیا تھا ایبٹ آباد میں. تو اگر اس وقت جیسے ابھی پختونخوا کے ساتھ خیبر کا نام لکھا ہوا ہے، تو اگر یہ پختونخوا ہزارہ رکھ دیتے یا ہزارہ پختونخوا کر دیتے تو کیا آپ لوگوں کا پھر جو ہے نا یہ جو محرومیاں ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ختم ہو سکتی تھی؟ نہیں، نام رکھنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. اگر خیبر پختونخوا نام رکھ لیا گیا ہے تو یہ NP کا مطالبہ تھا، ٹھیک ہے. اگر پختونخوا ہزارہ رکھ دیا جاتا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں تھا. اچھا، بات تو یہ ہے نا کہ لوگوں کی مشکلات ہیں، لوگوں کی ایک ڈیمانڈ ہے، اور حکومتیں لوگوں کی ڈیمانڈ کو آنر کیا کرتی ہیں. حکومت بنتی لوگوں کی ویلفیئر کے لیے. آپ خود کور کرتے رہے، آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں اس وقت تو بہت عروج پہ یہ معاملہ تھا، بعد میں سلولی ایسا بڑھ گیا، لیکن ضرورت اور ڈیمانڈ تو اب بھی لوگوں کی ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہزارے میں آپ دیکھیں ٹورزم اب دنیا کی بڑھتی ہوئی بہت بڑی انڈسٹری ہے. ہزارے میں سب سے زیادہ ٹورزم، بلکہ KP میں ہے، اور ہزارہ میں اسپیشلی ہمارے پاس کاغان، ناران، یہ ٹورزم کے حوالے سے بہت زیادہ ہے. بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اگر ہمارے صاحب اقتدار لوگ ہزارے میں صرف ٹورزم کو ڈیولپ کریں، میری مراد انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، انفراسٹرکچر ہے، روڈز ہیں، ٹورسٹ کے لیے بیسک فیسیلیٹیشنز ہیں، اگر وہ ساری ہوں تو ہم اتنا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں جتنا پنجاب ایگریکلچر سے کرتے ہیں. جی. پھر ہمارے پاس فارسٹ ہے، آپ کو پتہ ہے ہزارے میں بہت زیادہ جنگلات ہیں، معدنیات ہیں ہمارے پاس، سوپ سٹون کی صورت میں ہمارے پاس ماربل ہے، نہیں بڑی ریسورسز ریسورسز ہیں. اس میں شک تو نہیں ہے. ہزارے کے لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ یہ جو ہمارے ریسورسز ہیں یہ ہم پہ یوٹیلائز ہوں، اور جب صوبہ بنے گا تو یقیناً ان لوگوں کو مراحت بھی ملیں گی، فائدہ بھی ملے گا، اور لوگوں کا ایک بنیادی مطالبہ جو ہے وہ بھی پورا ہو سکے گا. اچھا، اور اس میں کوئی کبات بھی نہیں. حکومتیں، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، حکومتیں جب چاہتی ہیں، جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا گلگت بلتستان میں انہوں نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت نہیں کیا. کیا تحریک انصاف کا جنوبی پنجاب میں وعدہ نہیں تھا جو آج کل بھی ایون یہ اپنے سیکریٹریٹ بنانے کے اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی بات کرتے ہیں، جہانگیر ترین صاحب 2 دن پہلے بات کر رہے تھے، لیکن یہ سنسیئر نہیں ہے. یہ صرف لوگوں کو لپ سروس دیتے ہیں، پبلک لائلٹیز گین کرنے کے لیے شوشہ چھوڑتے ہیں تاکہ الیکشن میں اس کو بطور انسٹرومنٹ یوز کر سکے. اگر حکومت مخلص ہو، اگر حکومت چاہے تو یہ کر بھی سکتی ہے اور کرنی چاہیے بھی. اچھا، یہ جو پروپوزڈ آپ لوگوں کا جو یہ مجوزہ صوبہ ہے، صوبہ ہزارہ، اس کی یہ حدود کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ آپ کو ذہن میں، آپ لوگوں کا کوئی خاکہ ہے ذہن میں؟ دیکھیں یہ پورا ہزارہ ڈویژن ہے یا پورا ہزارہ ڈویژن ہے. اس میں ابھی تو پہلے کم صوبے تھے، اس میں ہری پور، ایبٹ آباد، منسیرہ، اب ہمارے کوہستان ہے، اب ترغر ایک ضلع بن گیا ہے. جی. تو ہمارا جو بنیادی وہ ڈیمانڈ ہے وہ ہزارے کے انہی ڈسٹرکٹس پہ ہے جو ایگزسٹنگ ڈسٹرکٹ ہیں، کہ ان کی بنیاد ان کی اس پہ بنایا جائے، ان کو یکجا کر کے جو ہے نا ایک صوبے کا درجہ دیا جائے. اچھا جی. مفتی صاحب، آپ نے یہ کہا کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ جو مرجر ہوا ہے اس میں جو ممبر آف پارلیمنٹ تھے اس وقت جو فاٹا کے، وہ سارے اس کے مخالف تھے، 1-2 کی آپ نے بات کی. تو پھر یہ مرجر ہوا کیسے؟ مطلب یہ کس کے کہنے پہ ہوا؟ اتنی بڑی جو ہے نا آئینی ترمیم کیسی ہوئی؟ پوری ساری سیاسی جماعتوں نے پھر اس کی کیوں حمایت کی؟ اورغزے صاحب، یہ انتہائی پیچیدہ مسئلہ ہے. اچھا، خطرناک مسئلہ بھی ہے. خطرناک ہے تو پھر گزارا کریں. خطرناک بھی ہے. حقیقت یہ ہے کہ فاٹا جو ہیں یہ پوری سامراجی دنیا کے آنکھوں میں کھٹکتا ہے، ایک کانٹے کی طرح. اچھا، کھٹکنے والا علاقہ تھا، اور اس علاقے کو تاریخی طور پر سکندر اعظم نے فتح نہیں کیا تھا. میں نے تاریخ فرشتہ وغیرہ میں دیکھا ہے
کہ محمود غزنوی کے راج بھی اس کو تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ محمود غزنوی ایک دیندار بادشاہ تھے، لیکن وہ قبائل اب کہتے تھے کہ ہم مسلمان بھی ہے، اسلام پر عمل پیرا بھی ہے، لیکن خود کسی کی منمانی کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ روس کے زمانے میں بھی انہی کی آزادی سے روس کے خلاف لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اب امریکہ جو ہیں نہیں چاہتے تھے، خود میرے ساتھ امریکہ کی کونسلر نے بھی رابطہ کیا تھا کہ آپ آ جائیں، ہمارے ساتھ اس حوالے سے ملاقات کریں۔ میرے ساتھ جنرل سیکرٹری تھے مفتی اجاز صاحب، اس کو بھی بلائے تھے۔ ہمارے دوسرے ساتھیوں کو ہم نے انکار کیا کہ اگر آپ فاٹا کے حوالے سے ہمیں بلاتے ہیں، آپ کون ہیں؟ فاٹا کے ہم مالک ہیں۔ نہ تو آپ چلے جاتے ہیں، ان کا موقف سن لیتے نا۔ میں تو ان کے موقف سے واقف تھا، میں نے پوچھا تھا کہ کس حوالے سے ہمیں بلا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے کہ آپ کو آمادہ کر رہے ہیں کہ فاٹا کے مرجر کو تسلیم کر رہے ہیں۔ ہم نے انہوں کہا کہ آپ مداخلت کر رہے ہیں پاکستان کے اندرونی امور میں۔ میں بریک کی طرف جاؤں گا، آپ نے بڑے اچھے ایک پوائنٹ کی طرف نشاندہی کیا، یہ میرا سوال بھی تھا کیونکہ مولانا صاحب جو ہے نا بار بار اس کا تذکرہ بھی کرتے آئے ہیں اپنے تقریروں میں۔ تو ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو مفتی صاحب کے ساتھ اس ایشو پہ بات کریں گے۔ ہماری بات دوبارہ خوش آمدید۔ مفتی صاحب بریک سے پہلے بھی آپ بات کر رہے تھے اور یہ میرا سوال بھی تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے اپنے سپیچز میں یہ بات کرتے آئے ہیں کہ یہ جو مرجر ہوا ہے یہ امریکہ کے کہنے پہ ہوا ہے، تو یہ امریکہ کے کہنے، امریکہ اس پہ کیوں مطلب انٹرسٹڈ تھا؟ یہ کہانی ہے جی۔ اچھا، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ایک جرگہ بنایا تھا فاٹا کے لیے، تو پھر مولانا صاحب کو ہم نے کہا کہ یہ مقتدر طبقات جو ہیں ان کے ساتھ ہمیں ملائے ذرا، تاکہ ہم اپنی آواز ان تک پہنچائے، اپنے تحفظات سے ان کو کم از کم آگاہی ہو، ہمارے تحفظات سے بھی ان کو آگاہی ہو۔ تو انہوں نے حقان عباسی صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات کرائی۔ اچھا، تو پھر ہم نے اپنے جرگے سے ایک سپریم کونسل کے حوالے سے 25 سمجھدار لوگوں کو مزید منتخب کیا، اور میں اسپوکن پرسن تھا جرگے کا اور مولانا صاحب کا بھی اس حوالے سے۔ تو انہوں نے اپنے ٹیم کے ساتھ ہمارے ساتھ ملاقات کی، سرتاج عزیز صاحب بھی تھے، حسن اقبال صاحب بھی تھے، خان عباسی صاحب بھی تھے، اور بھی تھے ان کے ساتھ۔ تو پھر سرتاج عزیز کو کہا کہ اس سپریم کونسل جو جرگے سے چنے ہوئے لوگ ہیں ان کے سامنے آپ اپنا موقف پیش کریں اور انضمام کے فوائد جو ہیں وہ پیش کریں۔ اچھا، تو انہوں نے ہمیں بریفنگ دی، کوئی آدھا گھنٹہ 40 منٹ تک بہت لمبا چوڑا بریفنگ دیا اور باتیں کی۔ تو جب انہوں نے باتیں کی تو حقان عباسی صاحب نے مجھے مخاطب کر کے کہا، مفتی صاحب آپ خواہ انضمام نہیں مانتے، دیکھو اس میں کتنے فوائد ہے۔ یہ سرتاج عزیز صاحب نے تو بڑی محنت کی ہے ماشاءاللہ، اور آپ قبائل کو بہت فائدہ ہے انضمام سے، آپ کیوں کر نہیں مانتے؟ پھر میں نے ان کو کہا، عباسی صاحب آپ نے ایک فریق کی بات تو سن لی، دوسرے فریق کی بات آپ نے تو سنی نہیں۔ ایک فریق کی بات پر فیصلہ تو نہیں ہوتا، دنیا کے انصاف کا خون کیا تو آپ نے۔ تو انہوں نے کہا چلو آپ کو موقع دیتا ہوں۔ تو پھر میں نے 20-25 منٹ لے لیے اور ان کے تمام دلائل کا جو ہے میں نے جواب دیا اور جواب دیا۔ ٹھیک، تو یقین جانے وہ تمام سپریم کونسل والے گواہ ہے، اور حقان عباسی صاحب بھی زندہ ہے اور ہمارے تمام باتیں ریکارڈ پر ہے۔ حقان عباسی صاحب نے کہا، مفتی صاحب آپ کی باتوں میں تو بہت وزن ہے، اچھا، آپ کے دلائل بہت وزنی ہے۔ میں نے فوراً اسی کو کہا کہ پھر کیوں کر آپ نہیں مانتے، کیوں کر آپ انضمام پر بضد ہے؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ حضرت ہم مجبور ہیں۔ پھر میں نے ان کو کہا آپ مجبور ہیں، آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں، آپ ہاں مجبور ہوں۔ تو میں نے کس سے مجبور ہوں؟ انہوں نے کہا میں راولپنڈی سے مجبور ہوں۔ اچھا، تو میں نے کہا وہ اپنے ہندوستانی تو نہیں، ہمارے اپنے ہیں، ہمارے ساتھ ان کو بیٹھائے۔ تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے انتظام کیا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ انہوں نے موجودہ جو جنرل صاحب ہے، میں اس کا اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ٹائم دیا۔ اچھا، باجوہ صاحب خود ہے، اچھا، جنرل فیض صاحب خود ہے، اور جو ڈی جی ISBR تھے وہ بھی تھے، ڈی جی MI تھے، پورے ٹیم کے ساتھ ہے۔ پھر 2-3 گھنٹے بحث وزیر اعظم کے چیمبر میں انہوں نے کی، اور تفصیلی گفتگو ہوئی
تو مولانا صاحب نے دلائل پیش کیے، دلائل کے ہم باہر لگا دیے، اور پھر دلائل کا مقابلہ انہوں نے نہ کر دیا. حالانکہ ہمارے جرنیل جو بنتے ہیں تو وہ پی ایچ ڈی لیول سے بھی اوپر کے ہوتے ہیں، تمام کورسوں سے وہ گزرتے ہیں، اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں. اچھا، تو بہت سی تفصیلی باتیں ہیں اس کی، لیکن بہرحال اس کا امریکہ آخر کار انہوں نے ان کو کہا کہ مولانا صاحب تمام پارٹیوں کا یہ سوچ نہیں تھا جو آج کل ہے کہ وہ انضمام مانگتے ہیں، لے انضمام پر ہم نے ان کو مجبور کر دیا. وہ انضمام مانتے ہیں ہمارے ساتھ، آپ کیوں کر نہیں مانتے؟ اچھا، مجبور نہیں کیے، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ یہ تمام پارٹیوں نے ہمارے ساتھ بات مان لی، آپ کیوں کر نہیں مانتے؟ مولانا نے کہا ہم نے قبائل کے ساتھ کمٹمنٹ کیا ہے، لیکن آپ کیوں کر بزید ہے؟ جی. تو انہوں نے یہی بات کی کہ حضرت ہم بھی مجبور ہیں، ہم بھی مجبور ہیں. تو تو مولانا صاحب نے ان کو کہا کہ آپ ایٹمی جرنل، آپ ٹیکنالوجی میزائل ٹیکنالوجی کے علمبردار جرنل، پوری امت مسلمہ کی فوجوں کی قیادت کرنے والے جرنل. میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. میرا سوال اب یہ ہے کہ اس میں امریکہ کا مفاد کیا تھا؟ میں بتاتا ہوں. یہ میں کہہ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ جب انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ہمیں دھمکی دیا ہے کہ اگر آپ نے مارچ تک مرجر نہیں کیا تو ہم براہ راست حملے کر دیں، اس کے فوائد، اس کے کیا مسائل ہیں؟ جی. وہ ایک داستان ہے. اصل بات یہ ہے کہ قبائلی پٹی میں جو نظام تھا، اس نظام کے تحت قبائلی اپنے سرزمین کے مالک تھے، یعنی ہمیں مالکانہ حقوق حاصل تھے. اگر کوئی باہر سے آتا اور ہمارے ساتھ کسی لیز کا سودا کرتے تو وہ قبائل کے ساتھ کرتے معاہدہ. حکومت صرف اس میں ایک دلال کا کردار ادا کرتے تھے، وکیل، بروکر کا کردار ادا کرتے تھے. جی. اور انہوں نے سروے کیا ہے کہ تمام قبائلی پٹی جو ہیں اس کے نیچے جو معدنی ذخائر ہے وہ وسطی ایشیا سے بھی زیادہ ہے. اس میں سونا ہے، اس میں کاپر ہے، اس میں چاندی ہے، اس میں سیال تیل ہے. خود میرے اپنے گاؤں میں جو ہمارے اپنے قبیلے کی سرزمین ہے اس میں جو تیل نکلے اب، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں سب سے بڑا ذخیرہ یہاں موجود ہے. تو اسی طرح بہت سے ذخائر اس میں ہیں. تو وہ امریکہ اس پہ قبضہ کر لے گا. وہ کہتے تھے، تو ہم نے ان کو کہا کہ چلو وہ آئے ہمارے ساتھ یہ بات کریں. تو کہتے نہیں، قبائل کی اتنی کیپیسٹی نہیں کہ اتنے بڑے دولت، اتنے بڑے ذخائر کی ہم ان کے ساتھ معاہدے کریں. یہ کم از کم پاکستان کی حکومت کی ملکیت میں آ جائے تاکہ ہم پاکستانی بیوروکریسی تو آپ جانتے ہیں کہ وہ پھر اپنی کمیشن کے تحت انہوں نے سنڈے کے منصوبے کیا سے کیا کر دیا. تو اسی طرح ان کو پتہ تھا کہ ہم ان سب چیزوں کو لوٹ لیں گے، اس پر جو ہیں نہیں تو کیسے لوٹ لیں گے؟ لوٹ مار کریں گے. بنانا ریاست تو نہیں ہے نا مولانا صاحب. اتنا تو ہم بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے کہ وہ آپ اس کی سٹیٹس تبدیل ہو گئی ہے، لیکن وہ ہے تو مطلب اس صوبے کا حصہ نا. اگر اس سے جو بھی فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ اس صوبے کے عوام کو اس کا فائدہ ہوگا. وہ کیسے اس پہ دوسرا ملک، مطلب آپ اس کو ذرا مختصر میں بتاتا ہوں، صاف الفاظ میں بیان کریں. آج بھی سونے کی صفائی کا مشین پاکستان میں نہیں، چائنا والے آتے ہیں. میرے خیال میں اچھا میں بھی دیکھیں، میں بھی قبائلی ہوں نا، آپ بھی قبائلی ہیں. میرے خیال میں جب یہ فاٹا تھا اس وقت زیادہ جو ہے نا مطلب اس پہ حکومت کا اختیار نہیں تھا، نیم خود مختار علاقہ تھا نا. اب تو زیادہ حکومت کا اختیار ہو گیا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے نا اس پہ، جب ہم خود مالک تھے تو ہم اپنی ملکیت کی تحفظ کرتے تھے، لیکن ہمارے حکمران جو ہیں وہ اپنے اثاثوں کی حفاظت نہیں کرتے. اپنے اثاثے وہ امریکہ کے پاس بیچ دیتے ہیں. ان کا اثاثہ اجاد جو ہے آپ دیکھتے ہیں اب شور کمپنیوں کے مالک کون ہے. یہ تمام جتنے بھی پارٹیوں کے لیڈر ہیں یا ہماری جتنے بیوروکریسی ہیں، جتنے اسٹیبلشمنٹ کے ریٹائرڈ وغیرہ ہیں، ان سب کی جو یہ سویس بینک انہوں نے جو بھر دیے، کس سے بھر دیے ہیں؟ ہمارے ملک کو ان کے لیے لوٹ لیا ہے. یہ ان سے کمیشن لیتے ہیں اور اپنے ملک کو تباہ کرتے ہیں. قبائل یہ ان کو نہیں دینا چاہتے. آپ پولیٹیکل نظام آپ کو یاد نہیں ہے کہ ایک جو ہے نا مرزا جو یہاں پہ پشاور کے اندر مہر لگاتا ہے، اس کے ساتھ بھی 50 گارڈز ہوتے تھے. وہ جو ہے نا بڑے سے بڑے ملک کو جو ہے نا اپنے گھر سے نکلوانے نہیں دیتا تھا. ایسے مطلب حالات تھے. ابھی تو لوگوں کو آواز مل گئی ہے. کیسی بات کرتے ہیں حضرت؟ میں تو یہی کہتا ہوں، ہم تو یہی کہتے تھے کہ ایف سی آر میں صرف اتنا ترمیم کرے
کہ یہ جرگہ آزاد ہو اور پولیٹیکل ایجنٹ کے اختیارات کم کرے. ہم اس کے بھی مخالف تھے کہ پولیٹیکل ایجنٹ کو ایک عامر کا اختیارات دیا جائے. ہم اس کے مخالف تھے. ہم اپنے قبائل کے اختیارات کے قائل تھے کہ اپنے قبائل اپنے روایات اپنے جرگے کے ذریعے اپنے مسائل کو نمٹائے اور اپنے مالکانہ حقوق پر ان کا اپنا قبضہ ہو کسی اور. یہ ہمارے جو قانون میں تھا حصہ نظام, یہ کس کی بنیاد پر تھا؟ یہ اجتماعی صرف ایک آدھے منٹ میں یہ اجتماعی ذمہ داری کے جو نظام ہمارے پاس تھا یہ کس کی بنیاد پر تھا؟ یہ اسی بنیاد پر تھا کہ اسی زمین کے آپ مالک ہے, لہٰذا یہاں اگر کوئی نقصان کرتا ہے اس کی ذمہ دار بھی آپ ہے. جس طرح یہاں اب حکومت مالک ہے تو حکومت ذمہ دار ہے, وہاں ہم مالک تھے, ہم ذمہ دار تھے اور ہم اس پر راضی تھے. تو ہم سے انہوں نے یہ نظام اس لیے چھین لیا تاکہ ہمارے اونے پونے پیسوں کے ذریعے ہمارے تمام معدنیات مغربی دنیا پر فروخت کریں. میں قریش صاحب کی طرف جاؤں. قریش صاحب, یہ جو الگ صوبوں کی بات ہو رہی ہے تو اس میں ایک بہت بڑا ایشو ہے, وہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر چاروں صوبوں میں جو ہے نا کسی نہ کسی علاقے میں قوم پرست تحریکیں چل رہی ہے. آپ دیکھیں تو جیسے سندھ میں جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی سب سے بڑی قوم پرست جماعت ہے, وہاں پہ مہاجروں کی الگ تحریک چل رہی ہے کراچی میں. یہاں پہ آپ دیکھیں پختون جو قوم پرست جماعت ہے ANP, پھر PTM جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے وہ بھی جو ہے نا اسی بنیاد پہ سیاست کرتی ہے. بلوچستان میں آپ دیکھیں تو بلوچ جو ہے وہ تنظیمیں ہیں مختلف, پھر وہاں پہ بھی ایک محمود خان صاحب کی جماعت ہے, وہ بھی وہاں کی پشتونوں کی بات کرتی ہے. جنوبی پنجاب میں سرائکی موومنٹ جو آپ کے ساتھ شامل بھی ہے. تو یہ جو اگر آپ صوبے پاکستان کے اندر یعنی مطلب اس وجہ سے اس چیز کو زیادہ سپورٹ نہیں ملتی ہے کہ اگر کسی ایک علاقے میں صوبہ بنتا ہے تو وہ اس کا جو ہے نا خواہ بنیاد جو ہوگی وہ لسانی بنیاد پہ ہوگی. جیسے اب ہزارہ ہے, ہزارے میں بھی ایک خاص کمیونٹی ہے, مطلب جو ہند کو سپیکنگ ہے, وہ اگر آپ اس کو ظاہر ہے کہ وہ پھر ان کی ایک موومنٹ ہو جائے گی, یعنی وہ اس کا زیادہ جو ہے نا انتظامی سے زیادہ لسانیت کی طرف چانسز زیادہ ہے. دیکھیں جو تحریک صوبہ ہزارہ یا اب جو NPM کی آپ بات کر رہے ہیں, ہماری بنیادی لائن آف ایکشن میں یہ بات ٹاپ پریورٹی پہ ہے کہ ہم لسانی بنیادوں پہ بات کرتے ہی نہیں, ہم صرف اور صرف انتظامی بنیادوں کی بات کرتے ہیں. اور جو NPM کا پریس کانفرنس ہوئی تھی ایبٹ میں نے اس کو کنڈکٹ کیا تھا, اس میں ہم نے یہ سارا جو سیگریٹری تھے اس پہ یہ بائنڈنگ تھی کہ کوئی آدمی بھی اس پلیٹ فارم سے لسانی بنیاد پہ بات نہیں کرے گا. صوبوں کی ڈیمانڈ صرف اور صرف ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ ہوگی. ہماری اس تحریک میں اس وقت سارے لوگ شامل تھے اور اب بھی عوام جو ہے وہ شامل ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں پالیٹکس ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے کی جاتی ہے, جو جدھر اپنا مفاد دیکھتا ہے ادھر وہ چلا جاتا ہے. تو اس پارٹی میں جو پہلے لیڈر شامل تھے انہوں نے اپنے اپنے مفادات یا اپنی اپنی پارٹیوں کو پرائرٹی دیتے ہوئے وہ ادھر چلے گئے. لوگوں کے درمیان ایسی کوئی بات نہیں ہے, ان کا ایک ہی نعرہ ہے, ایک ہی ڈیمانڈ ہے, ایک ہی ان کی خواہش ہے کہ ہمیں پاورز جو ہیں وہ ہمارا صوبہ ہزارہ بن جائے تاکہ ہمیں پاورز ڈیسنٹرلائز ہو کے نیچے آ جائیں اور جو ہمارے وہ ہیں وسائل ہیں ان کو ہم یوٹیلائز کر سکیں. آپ قریشی صاحب, آپ لاکھ یہ بات کہیں کہ ہم انتظامی بنیادوں پہ چاہتے ہیں, لیکن آپ کے ساتھ جو یہ جو نیو پروونسز موومنٹ ہے اس میں ساری جتنی بھی جماعتیں ہیں یا تنظیمیں ہیں وہ سرائکستان والے ہیں, وہ جو ہے نا پٹھار والے ہیں, وہ قبائلستان والے ہیں, ہزارہ موومنٹ ہے, ساری جو ہے نا وہ ایک کمیونٹی کی جو ہے وہ ریپرزنٹیشن کرتی ہے. تو آپ اس کو کیسے انتظامی کہتے ہیں؟ آپ لاکھ انتظامی کہیں لیکن ادھر جو وہ ریپرزنٹیشن ہے ان کی نمائندگی ہے وہ ایک کمیونٹی کو کر رہے ہیں. یہ بات آپ کی درست ہے, یہ تاثر ہے کہ بھائی سرائکی والے ہیں وہ اپنا جس طرح کراچی میں جب مہاجر قومی موومنٹ والے بات کرتے ہیں تو باقی لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں. شاید ان کے ذہن میں یہ تاثر ہے کہ یہ مہاجر اپنے لیے وہ چیز مانگ رہے ہیں, لیکن بات تو ہم سمجھا ہی سکتے ہیں نا, آگے بات کر ہی سکتے ہیں کہ بھائی ہم لسانی بنیاد. قبائلستان والے اس طرح نہیں, وہ پشتون ہے, یہاں بھی پشتون ہے, صاف بات ہے, لیکن وہ بھی آپ کے ساتھ ہے. کیوں کر آپ کے ساتھ ہے؟ ہاں, یہ قبائلی تحفظ موومنٹ والے ہمارے ساتھ تھے, تو ہم بات ہی کر سکتے ہیں کہ بھائی دیکھیں لسانی بنیاد پہ جب بھی ہوگا تو پاکستانی وحدت پہ ایک کوشچن مارک ہوگا.
تو ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں کبھی بالکل پاکستانی وحدت پہ، پاکستان ہمارا ملک ہے، ہر ایک کا ملک ہے، ہر ایک اس کو اون کرتا ہے، ہماری رسپیکٹ ہے، ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے. جہاں بھی پاکستان کی کریڈیبلٹی یا اس کی کوئی چیز آئے تو وہ کوئی بھی نہیں برداشت کرتا، نہ کرنا چاہیے. تو ہم تو صرف ایڈمنسٹریٹو انتظامی بنیادوں پہ بات کرتے ہیں اور جینین بات کرتے ہیں کہ، اور کسی ایک سرائکی اس کی بات بھی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ جہاں بھی ضرورت ہے حکومت امپارشل ہو کے سروے کروائے. دیکھیں پنجاب اتنا بڑا پروونس ہے، اب ہمارے ہزارے میں کوہستان اور بٹگرام دور افتادہ، اس مہنگائی کے دور میں ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. چاہے جائے کہ ایک آدمی 2 دن کا سفر طے کر کے پشاور پہنچتا ہے اور یہاں کوئی ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، پھر وہ واپس چلا جاتا ہے. تو وائی ناٹ کہ اس کو اگر صوبہ بن جاتا ہے تو اس کی ریچ چیف منسٹر تک، رسپیکٹو منسٹر تک یا سرکاری افسران تک ایزی ہو جائے گی. تو اس لیے ہم ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ، یہی ہماری ڈیمانڈ پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے اور یہی رہے گی بھی. لسانی بنیادوں پہ آپ بات نہیں کرتے. ہمارے ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے اگر آپ اس کو مد نظر رکھیں، جیسے لبیک جیسی ایک تنظیم جو ہے سڑکوں پہ نکلتی ہے، تو آپ نے دیکھا کہ جو ہے نا وہ 3-4-5 ہزار لوگوں نے پورے پاکستان کو جو ہے نا بالکل کولیپس کر دیا. تو اس کے پھر جو ہے نا اس کے جتنے پورے شہر بند ہو گئے، شہر کے شہر مطلب سارے پاکستان کے اوپر اس کے اثرات رہے. تو یہ اگر اسی کو آپ مد نظر رکھیں، ایسے اگر پورے جو ہے نا جتنے آپ بتا رہے ہیں یہ صوبے بنتے ہیں، تو یہ تو مستقبل میں جو ہے نا ایک جو ہے نا ملک کی جو وحدت ہے وہ کمزور پڑ سکتی ہے اس سے. یہ آپ کا خیال ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب پریورٹیز چینج ہو گئی ہیں لوگوں کے درمیان. اب یہ شعور بیدار ہو چکا ہے کہ کہاں پہ ہمارے ملک. دیکھیں جب حکومت وعدہ کرتی ہے اور وعدہ پورا نہیں کرتی تو یہ تو نیچر ہے، ری ایکشن تو ہوگا نا. نیوٹن نے تو بہت بعد میں کہا تھا، یہ لا آف نیچر ہے کہ آپ جس چیز کو دبانے کی کوشش کریں گے وہ اتنی چیز ابھر کے سامنے آئے گی. تو حکومتیں تو مصلحت کے تحت، حکمت کے ساتھ، مذاکرات کے ساتھ، لوگوں کی ڈیمانڈ اور اصولوں کے ساتھ بات کرتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس قسم کی سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو وہ بھی ایک قسم کا ری ایکشن ہوتا ہے. جس طرح آپ نے 2010 کی بات کی کہ وہاں پہ 7 لوگوں کی شہادت ہوئی، تو اس کے بعد اس تحریک نے بہت بوم پکڑا اور بعض جگہوں پہ ایسے معاملات بن بھی گئے تھے، لیکن اس وقت ہماری قیادت نے حکمت عملی کے ساتھ معاملات کو کول ڈاؤن کیا. تو یہ ری ایکشن ہوتا ہے گورنمنٹ کا. بصورت دیگر اگر سموتھلی معاملات کو ہینڈل کیا جائے بات چیت کے ذریعے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ سچویشن کریٹ ہو. اچھا مفتی صاحب، یہ جو ضم شدہ اضلاع ہے سارے 7 کے 7، اس میں اورکزئی کے علاوہ باقی جو 6 ہیں ان کی سرحد جو ہے افغانستان سے ملتی ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ افغانستان ایک مطلب ایک بڑا حساس ایریا ہے، فالٹ لائن اس کو کہتے ہیں. فالٹ لائن یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 40 سال میں جو کچھ ہوا، جنگیں رہیں. تو اب اگر اس طرح آپ اس کو اپنے سٹیٹس پہ، پرانے سٹیٹس پہ لاتے ہیں، تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ ایک بہت حساس علاقہ ہے. اس کو کی پی میں ضم کرنے سے جو ہے کم از کم یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کی جو ایک رٹ ہے اس میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ مضبوطی آئی ہے. دیکھو حضرت، اس سے مضبوطی نہیں آئی. اس وقت مضبوط تھے جب یہ نظام سٹرانگ تھا. اچھا. روس کے ساتھ پورا مغرب مقابلے پہ تھا، اسلامی دنیا بھی اس کے ساتھ تھا اور افغانستان میدان جنگ بنا ہوا تھا. اس زمانے میں باجوڑ سے لے کر وانہ تک کسی علاقے میں کوئی بدامنی تھی؟ آپ بھی قبائلی ہیں، اورکزئی ایجنسی میں چونکہ سرحدات نہیں ملتے، بالکل، لیکن خیبر میں تھے، باجوڑ میں تھے، ممند میں تھے، قرم میں تھے. کسی ایک ایجنسی میں آپ بتائیں کہ پورے روس کے ساتھ جنگ کے زمانے میں قبائل میں کوئی ایک علاقہ ایسا ہو کہ اس میں بدامنی ہو. پھر 9/11 سے پہلے طالبان کی جب حکومت آئی اور سن 91-92-93 سے لے کر 2002 تک پھر بھی قبائلی پٹی میں کوئی انتشار تھا، کوئی انارکی تھی، کچھ نہیں تھا. یہ سب کچھ انجینئرڈ ہے. یہ سب کچھ جو ہیں ایک پالیسی کے تحت اس فاٹک کو ضم کرنے کے لیے سارا ایکسرسائز کیا، ظلم کیا، جبر کیا، ہمیں کمزور کرنے کے لیے یہ اپریشن نے کی. کیا امن اب آیا ہے؟ وہ تو یہی کہتے تھے کہ جب بھی ضم ہو جائے
تو پھر یہ اب قبائل جو ہیں وہ جنت، یہ خطہ جنت میں تبدیل ہو جائے گا، شہد کے دودھ کے نہریں بہائیں گے، اور NFC ایوارڈ میں سے 100 ارب روپے دیں گے، اور 2 یونیورسٹیاں بنائیں گے، اور اتنے کالج بنائیں گے، اور اتنے سب کچھ کریں گے، اور آپ کو جو ہیں انڈسٹری دیں گے، 20,000 لیویز اور 20,000 FC میں نوجوانوں کو بھرتی کریں گے، اور اسکالرشپ ہوں گے، اور نوجوانوں کو جو ہے سب کچھ اڑا دیے، سب کچھ اڑا دیے، کچھ دیا نہیں، جھوٹ بولتے تھے صرف اس لیے تاکہ ایک نام نہاد دہشت گردی کا ماحول بنایا جائے۔ یہ وہ لوگ کہاں سے آئے تھے؟ یہ چیچن کہاں سے آئے تھے اور کس راستے سے آئے تھے؟ مجھے بتائیں جی۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو بالکل میں مانتا ہوں کہ اب جو ہے نا لوگ کافی احتجاج کر رہے ہیں کہ جو ان کے ساتھ انہیں جو سبز باغ دکھائے گئے تھے وہ ایسا نہیں ہے، لیکن اگر قبائلیوں کو وکیل، اپیل اور دلیل کا حق دے دیا گیا کہ وہ جو FCR تھا اس کا خاتمہ ہوا، وہ عدالتوں میں اب جا سکتے ہیں، تو یہ اچھا نہیں ہے؟ مطلب وہ پہلے ان کو یہ حق حاصل نہیں تھا؟ حضرت پرسوں ایک امپورٹنٹ میٹنگ میں ہم بیٹھے تھے، اس میں وقت کی کمی ہے، اچھا مختصر کریں۔ اس میں PTI کے MNAs بھی تھے، جمعیت العلماء کی طرف سے میں تھا، اس میں سے خود گلظفر صاحب جو PTI کا MNA، انہوں نے کہا کہ FCR جب تھا اس زمانے میں ہمارے باجوڑ کے تمام مسائل 750 ریکارڈ پہ تھے، اور جب سے انضمام ہوا 3 سالوں میں 10,500 مسائل زمینوں کے تنازعات کے پینڈنگ پڑے ہیں۔ یہ مسائل ہے، مسائل اب بڑھ گئے، زیادہ ہو گئے، ختم نہیں ہوئی ہے۔ مجھے خود اس صوبے کے چیف سیکرٹری نے 2008 میں یہ بات کی تھی کہ ایک پشتخارہ تانہ، ایک پشاور کی ایک تانے کے برابر خیبر ایجنسی کے تمام مسائل جو ہیں لے کے ایک تانے کے برابر نہیں ہیں۔ اس نظام میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس نظام میں مسائل حل ہوتے ہیں، مفتی وہ نظام بہتر۔ عبدالشکور صاحب، عبدالصبور قریشی صاحب، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آج ہم نے جو انتظامی بنیادوں پہ الگ صوبوں کے لیے تحریکیں چل رہی ہے اس پہ، اور جو فاٹا مرجر ہے اس پہ تفصیل سے گفتگو کی۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔